السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر دینی کورس برائے عوام چل رہا ہے۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے بارے میں کچھ پڑھا اور اس کی مختصر سی تشریح کی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کیا ہے۔ تو شرک کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات یا عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، بنانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ذات میں شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر شرک کرنا۔ جیسے کہ ہندو بہت سے خدا مانتے ہیں، عیسائی حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ تو یہ ذات کے اندر شرک ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے اندر۔ صفات کے اندر شرک کیا ہے؟ صفات کے اندر شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔ جیسے کسی پیر یا فقیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اولاد دے سکتا ہے یا بیٹا دے سکتا ہے، بارش برسا سکتا ہے وغیرہ۔ یا اللہ رب العزت کے ساتھ صفات کے اندر جو ہے وہ پیر فقیر کو شریک کر رہا ہے۔ عبادت کے اندر شرک کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا۔ جیسے کسی قبر پر یا پیر کو عبادت کے طور پر سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پیر کے نام کی منت ماننا، یا کسی نبی یا ولی کے نام کا روزہ رکھنا وغیرہ، یہ عبادت میں شرک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ بدعت سے بچنا۔ بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کی ضرورت یا امکان کے باوجود اسے نہ کیا گیا ہو، اور بعد کے زمانے میں اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے، اور چھوڑنے والے کو ملامت کی جائے۔ بدعت بہت بری چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو نیا قمری سال شروع ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ یہ دن بہت اہم ہے اس لیے اس دن سب روزہ رکھیں اور اس دن عید کی نماز کی طرح نماز پڑھیں، تو بظاہر تو وہ روزے اور نماز کی بات کر رہا ہے، جو بہت اچھی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ دین میں اضافہ ہے، اس لیے اسے بدعت کہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے بھی محفوظ رکھیں اور بدعت اور اس کے کاموں سے بھی محفوظ رکھیں۔ اللہم احفظنا، آمین ثم آمین۔